کہ جس کا دل کرتا ہے ہر چیز کو اٹھا کے کشمیر کے اوپر تھوپ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے چائنا کو دینے کے لیے، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو جٹ کا سلام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو آپ میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں، اور سب کا کہنا یہی ہے کہ میں بہت زیادہ عوامی انداز میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور ایزی الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ کرتا ہوں، کوئی ٹیکنیکل بات نہیں کرتا، ہر ٹیکنیکل بات کو بہت آسان الفاظ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، اور یہ چیز آپ کو پسند آتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اس فیڈ بیک کے اوپر۔ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو تھم نیل ہے اس کے بیچ میں آج ہم بات کریں گے جو چائنیز نے جو ایران میں جو انویسٹمنٹ کی ہے، اور اس انویسٹمنٹ کے بعد جس طرح سے پاکستان میں شور شرابہ ڈالا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، سینئر صحافیوں کی طرف سے جانے انجانے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ $400 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے یہ پاکستان میں بھی چائنا کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، کیونکہ اس موجودہ حکومت نے چائنا کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں وہ بدل دیے ہیں، سی پیک کی کمر میں جو کھنجر ہے وہ کھوپ دیا ہے، اور اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اب تو جو چائنا ہے وہ کشمیر کے ایشو سے بھی پیچھے ہٹ جائے گا، وہ اس پہ بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا، پاکستان بہت پیچھے رہ چکا ہے، تنہا رہ چکا ہے، بہت ساری کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے اوپر آج میں آپ کو کلیئر کروں گا بہت ساری چیزیں جو آپ کو شاید نہیں پتا، میں کچھ لنکس آپس میں جو ہیں وہ میں جوڑنے کی کوشش کروں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چابہار پورٹ کے بارے میں آگے جا کے ذکر آئے گا۔ وہ پورٹ کیا ہے؟ وہ پورٹ یہ ہے کہ انڈیا نے انویسٹمنٹ کی ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ مل کے، بہت بڑا انویسٹر اس میں انڈیا تھا، اور وہ ایک چابہار پورٹ لے کے آ رہے تھے، جس طرح سے گوادر پورٹ ہے اس کے مقابلے میں چابہار پورٹ لے کے آ رہے تھے، تاکہ جو سی پیک کا انفلوئنس ہے اس پورے ریجن کے اوپر ایشیا میں اس کو ختم کیا جا سکے، اس کو ٹیکل کیا جا سکے۔ لیکن اس میں ایک ہی میں آپ کو ڈفرینس بتا سکتا ہوں کہ جو کامیاب نہیں ہو سکتی تھی چابہار پورٹ، وہ یہ تھا کہ جو ہماری جو گوادر پورٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ پورٹ ہے، اور جو چابہار ہے وہ اتنی پورٹ ڈیپ نہیں ہے، تو وہ اتنا اس میں کوئی ایڈوانٹیج کسی زیادہ ملکوں کو اس میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ ایک بات تھی۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو چائنا ہے اس نے $400 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ایران میں کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس میں وہ جو آئل کی جو انڈسٹری ہے، جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے وہاں پہ وہ کرنے جا رہا ہے۔ اور جب یہ انہوں نے اعلان کیا تو اس کے بعد پاکستان میں بہت زیادہ شور شرابہ کیا گیا کہ یہ $400 بلین پاکستان میں بھی آ سکتے تھے، کیوں نہیں انویسٹمنٹ کی گئی، یہ پاکستان کا فیلئر ہے، اور یہ جو سی پیک کو ختم کر دیا گیا ہے، اور چائنا پاکستان سے تنگ ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے سینئر لوگوں نے یہ باتیں کی۔ لیکن اس سب کے لیے خدا کا واسطہ ہے، جب کوئی چیز آتی ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا سرچ کر لیا کریں، اور کیونکہ ایک ہی بات کو اٹھا رہے ہیں کہ فارن منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ جو ایران ہے وہ فون کال کے اوپر ڈیسیجن نہیں لیتا۔ بھائی جب آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے اس کو کراس چیک کر لیا کریں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ جو بات ہے یہ فارن منسٹر جو چائنا کے انہوں نے نہیں کہی، یہ ایرانی فارن منسٹر نے کہی ہے کہ جو ایران ہے وہ ایک فون کال کے اوپر اپنے ڈیسیجن نہیں بدلتا۔ اور یہ کیوں انہوں نے کہا ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے جو ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں، سینئر جو سیاستدان اور سینئر صحافی ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یار آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے اس کو آپ کراس چیک تو کر لیں۔ $400 بلین کی وہ اگر انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہ 25 سال کا منصوبہ ہے، اور اس بدلے میں جو ایران ہے وہ 25 سال کے لیے آسان جو کم سے کم جو سود کے اوپر وہ جو آئل ہے وہ دے گا چائنا کو 25 سال کے لیے۔ $400 بلین وہ انویسٹ کریں گے، اس کے بدلے میں وہ جو ایران ہے وہ کم سے کم قیمت کے اوپر جو آئل ہے وہ چائنا کو دے گا۔ ہمارے پاس کیا ہے چائنا کو دینے کے لیے؟ ہمارے پاس کوئی آئل ہے جو ہم ان کو دیں گے؟ وہ ان کی دو کنٹریز کی آپس کی ڈیل ہے، وہ ان کو کرنے دے۔ وہ ایک ان کو آئل دے رہا ہے، دوسرا ان کو انویسٹمنٹ کر کے دے رہا ہے۔ اس سے کیا ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ اور اوپر سے جو ایرانی جو میڈیا ہے اس نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ یہ فارن منسٹر ایران کے اپنے لیے کہا ہے، اور یہ کس کو کہا ہے انہوں نے کہ ایران ایک کال کے اوپر اپنا ڈیسیجن ہے وہ بدلتا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات انڈیا کو کہی ہے، ایرانی فارن منسٹر نے۔ اور وہ کیوں کہی ہے؟ وہ اس لیے کہی ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ کو آگے چابہار کی ایگزامپل دی ہے، چابہار کا منصوبہ انڈیا بہت بڑا اس میں انویسٹر تھا، لیکن جب ایران کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوئے امریکہ کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ سینکشنز لگا دی، جو ٹریڈ ڈیلز ہیں پوری دنیا نے تقریباً ایران کے ساتھ ختم کر دی، تو جب وہ چیز ہوئی تو پھر امریکہ کا فون گیا مودی صاحب کو کہ جناب ہم تو یہاں پہ ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ پیار کی پیگن بنا رہے ہیں، پیار کی پیگیں آپ بنا رہے ہیں، آپ وہاں پہ چابہار پورٹ بنا رہے ہیں، ختم کریں اس کو۔ تو اس کے بعد سے جو انڈیا ہے اس نے انویسٹمنٹ جو ہے اپنی منیمم کر دی، اس کے بعد بالکل خاموش ہو گئے، وہ اس پروجیکٹ سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ ایرانی منسٹر نے انڈیا کو کہا کہ وہ ہم ایران انڈیا کی طرح نہیں ہے جو ایک فون کال کے اوپر وہ پیچھے کسی چیز سے ہٹ جائے گا، وہ انہوں نے ان کو کہا۔ لیکن ہمارے سو کارڈ جو سیاستدان ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، وہ بس موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے ملک کو ہم بدنام کریں۔
آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے امریکہ کا انفلوئنس انڈیا کے اوپر، انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے علاوہ نہیں چل سکتا. سو اس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور دوسری بات جی کہ کشمیر کے اوپر جی اب وہ جو چائنا ہے اس کا سٹانس ڈفرینٹ ہوگا. وہ کشمیر کوئی ایسی کوئی چیز ہے جس کا جو دل کرے گا اٹھا کے کر دے گا، کوئی ادھر پھینک دے گا ادھر پھینک دے گا. کشمیر کوئی اتنا کیا گزرا ہے، میں اتنی ہمت ہے کہ وہ کشمیر کو کچھ کر سکے. آج تک کچھ نہیں کر سکے تو آگے جا کے وہ کیا کریں گے. جس کا دل کرتا ہے ہر چیز کو اٹھا کے کشمیر کے اوپر تھوپ دیتے ہیں کہ تھوڑے سے ہمیں ویوز مل جائیں گے، لائکس مل جائیں گے. کشمیر کے نام کے اوپر ہم جو مرضی کہیں گے، ہماری عوام انّے واہ اس کو سننا شروع کر دی، اس کو یقین کرنا شروع کر دی کہ کشمیر کو آپ نے سمجھ کیا لیا ہے. ہر چیز کو آپ کشمیر کے ساتھ لگا دیتے ہیں. آپ ذرا اتنا سوچیں کہ اگر چائنا اگر کشمیر کے ایشو سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ان کا جو وہاں پہ وہ انڈیا کے ساتھ وہ لہڑے لگے ہوئے ہیں جس بارڈر کے اوپر کشمیر کے لیے، جو کشمیر کا حصہ جو پاکستان نے ان کو گفٹ کیا ہوا ہے ان کے پاس ہے، تو وہ تو اس سے بھی ان کا کیس تو وہاں پہ کمزور ہو جاتا ہے. آپ تھوڑا سا کیوں نہیں سوچتے، آپ کیوں نہیں ڈفرینٹ چیزوں کو آپس میں لنک کرتے، پھر کوئی اپنی کوئی بات ہے وہ آگے لے کے آتے، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں. میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں کہ وہ جو فارن منسٹر کا جو بیان ہے ذرا اس کو آپ جو ایرانی جو میڈیا ہے اس سے جا کے چیک کر لیں. وہ جو بیان ہے وہ ایرانی فارن منسٹر نے انڈیا کے لیے دیا ہے، وہ چائنیز فارن منسٹر نے نہیں دیا. پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آپ لوگ آ جاتے ہو، پتہ نہیں کیا آپ کو ملتا ہے کہ اپنے ملک کو بدنام کرنے میں آپ آگے آ جاتے ہیں اور ہر چیز میں کشمیر کو ٹھوک دیتے ہیں، ہر چیز میں سی پیک کو لے کے آپ آ جاتے ہیں. پتہ نہیں کیسے آپ کے دماغ ہیں. آپ یہ نہیں سوچتے کہ اگر وہ پاکستان کی بات ہو رہی، اگر آپ پاکستان کا نام لے کے کوئی بات کریں تو اس میں آپ خود بھی شامل ہیں، آپ خود اپنے آپ کو بدنام کریں. آپ کو کیا لگے اپنی بدنامی کا. خدا حافظ.